الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباد العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ کو آپ کے سامنے یہ عزم کیا تھا کہ علماء کرام کی شان آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی فضیلت کیا ہے، علماء کا مرتبہ کیا ہے، علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ان جملوں پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے یہ گزارش ہے کہ بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سماعت کر کے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام آئے تو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، اور جہاں کہیں اولیاء اللہ اور علماء حق جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ نے رحمت اللہ تعالی کہنا ہے، رحمہ اللہ کہنا ہے، نبر اللہ مرکدہ کہنا ہے۔ ارباب ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا جو جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ جو ڈرنے والا طبقہ ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا جو طبقہ ہے وہ علماء کا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ جو ذمہ داری انبیاء پر تھی، جو کام انبیاء کا تھا، جو طریقہ کار انبیاء کا تھا، جو مشن انبیاء کا تھا، وہی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کے وارثوں کے سپرد کر دی، اور بھی آئینی ہی اسی طرز انداز میں آپ اندازہ کیجئے حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء کی مقدس جماعت آئی۔ ہر نبی نے آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اظہار کیا۔ ہر نبی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو، جس طرح جملہ مشہور ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے 18,000 انبیاء کو یا کم و پیش انبیاء کو، متعدد انبیاء کو ظالموں نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی جانوں کو دے کر بھی اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے رہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، آج وہی ذمہ داری، آج وہی کام، اللہ کی وحدانیت کا اظہار علماء حق کے ذمہ، اور علماء حق اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ابھی چند دنوں کے بعد قربانی کا سیزن شروع ہو جائے گا۔ لوگ اپنے بیل کی قربانی، کوئی اونٹ کی قربانی، کوئی بکرے کی قربانی، کوئی بکری کی قربانی، کوئی گائے بھینس بھیڑ کی قربانی، لیکن علماء کرام کی قربانیاں اللہ اکبر اپنے مقام پر بے مثال۔ ہر دور میں علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اللہ کے دین کو عظمت بخشی، اللہ کی وحدانیت کو بلند کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رشتہ دار نہیں، اللہ اپنی شراکت میں کسی کا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم رسالت میں وحدہ لا شریک، مصطفائی میں وحدہ لا شریک، اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو ذمہ داری علماء کرام کے ذمہ لگائی گئی، مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اظہار مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں تو کسی نے انکار کیا اور کسی نے اقرار کیا۔ انکار کرنے والا ابو جہل اور اقرار کرنے والا سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں سامنے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انکار کرنے والے کو جہنم میں بھیج دیا، اقرار کرنے والے کو پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سلا دیا۔ یہ اقرار کرنے والوں کی شان، علماء کرام اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، علماء کرام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والے، علماء کرام اللہ کی عظمت کو اس کائنات میں پھیلانے والے، اور علماء کرام کی عظمت، علماء کرام کی شان، علماء کرام کی فضیلت اور فوقیت، ارباب ذی وقار جب آدمی سمجھ جاتا ہے اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، علماء کرام کی کتنی قربانیاں، علماء کرام کی کتنی شان۔ علماء کرام کو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان کس طرح تیز کیا گیا،
اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علماء کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، لیکن علماء کرام نے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیا مگر اللہ کے دین میں خامی نہیں پیدا ہونے دی۔ آئیے نا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ولی کامل اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں عاشق رسول، صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ساری زندگی پاؤں کے ساتھ کالی جوتی نہیں پہنی۔ کسی نے پوچھا کہ ارے مولانا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے اکابر، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ کبھی کالی جوتی کیوں نہیں پہنی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہو دنیا والو بیت اللہ شریف کا غلاف بھی کالا ہے، اس لیے میں کالی جوتی نہیں پہننا پسند کرتا۔ یہ علماء کرام کی شان، یہ علماء کرام کی فضیلت، یہ علماء کرام کی عظمت، اللہ اکبر۔ علماء کرام اتنی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ آئیے نا سیدنا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، سب کہہ دو رحمہ اللہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں اور اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اپنی بغل میں چپا لی، مریدین نے پوچھا حضرت آپ اپنی جوتی کو پاؤں کے ساتھ کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت نے جواب دیا اور میاں یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، یہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم والے کی سرزمین ہے، اور نامعلوم کس مقام پر میرے آقا کے پاؤں لگے ہوں، جس مقام پر میرے آقا کے پاؤں لگے ہیں تو حسین احمد مدنی اس مقام پر جوتی پہن کر چلنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عاشق رسول، یہ محبت رسول سے سرشار علماء کرام جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھا اور اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر ڈال دی۔ اور مسلمان آج ہماری کیا کیفیت ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کتنی محبت کے مالک ہیں اور میں کتنی محبت کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کی بڑی شان ہے، علماء کرام کا بڑا مقام ہے، علماء کرام کی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عابد کا ساری رات سونا، عابد کا ساری رات عبادت کرنا، عابد کا ساری رات قرآن کی تلاوت کرنا، عابد کا ساری رات نوافل پڑھنا، عابد کا ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرنا، عابد کا ساری رات اللہ کے سامنے رکوع کرنا، عابد کا ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، عابد کا ساری رات اللہ کے سامنے تشہد میں بیٹھنا، عابد کا ساری رات اللہ کے سامنے دعا مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، ساری رات بیٹھ کر اذان مغرب سے عشاء سے فجر کی اذان تک عابد بیٹھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، دعا نوافل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کی امت کا عالم دین رات کو سوئے تو عابد ساری رات عبادت کرنا، ادھر عالم کا سونا اس عابد کی عبادت کے ساتھ موازنہ، مقابلہ، تقابل نہیں کر سکتا۔ عابد کا عبادت کرنا، عالم کا سونا
ہونا افضل ہے۔ یہ علماء کرام کی شان ہے، یہ علماء کرام کی عظمت ہے، یہ علماء کرام کی فوقیت ہے، یہ علماء کرام کی شان جو اللہ نے علماء کرام کو عطا کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، علماء کرام عزت کے لائق ہیں، علماء کرام شان کے لائق ہیں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، چاہے دنیا میں سے کسی کو کمزور کو اٹھا کر عزت والا بنا دے اور کمزور بادشاہوں کو اللہ ذلیل کر دے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اور علماء کو عزت دینا یہ میرے اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی وحدہ لا شریک کی مقدس ذات ہے جس نے علماء کرام کو عزت عطا کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، علماء کرام کی ذمہ داریاں، علماء کرام کی جہاں شان زیادہ ہے کام بھی زیادہ ہے۔ کیوں علماء کرام کی شان عزت احترام زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ کام بھی شان والا، وہ کام بھی عزت والا۔ اللہ کی شان بڑی ہے، پیارے پیغمبر کی شان بڑی ہے، قرآن کی شان بڑی ہے، کلمے کی شان بڑی ہے، نماز کی شان بڑی ہے، روزے کی شان بڑی ہے، نبی کے مصلی کے وارثوں کی شان بڑی ہے، نبی کے مصلی کی شان بڑی ہے، نبی کے منبر کی شان بڑی ہے، مسجد کی شان بڑی ہے، مدرسے کی شان بڑی ہے۔ کیونکہ علماء رہتے ہی مسجد میں، مدرسے میں، آذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کے نام میں برکت ہے، اور اللہ کا نام کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ ملنے والی چیز کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا مقام کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک عظیم ہستی کے بعد ہے۔ قرآن کریم کا مقام اور جو علماء کرام کے ذمہ کام لگایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں جو مجھ سے ڈرنے والا طبقہ وہ علماء کا ہے۔ علماء، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، جو بات کو جانتا ہے، جو بات کو سمجھتا ہے، جو بات کو سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہے، قرآن سمجھانے کا علم رکھتا ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات ببرکات کے بارے میں علم رکھتا ہو، قرآن و حدیث کے بارے میں علم رکھتا ہو، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ ارباب ذی وقار اس کو عالم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو کائنات میں پھیلانا، اس دین کو کائنات میں عام کرنا، اس دین کو کائنات میں آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، آپ کے پاس قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اس آیت کو لے کر آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج الحمدللہ اس گزرے دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس عریانی کے دور میں، اس جھگڑے اور فساد اور تباہ کن زمانے میں ارباب ذی وقار علماء کرام نے الحمدللہ اپنے آپ کو مستحکم کر کے، مضبوط کر کے، اور اللہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو کائنات میں پھیلانے کا عزم کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین
اس عزم کو ارباب ذی وقار کائنات میں پھیلانے میں اللہ علماء کرام کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ دارالعلوم کے بانی، جو ہندوستان کے اندر دیوبند کے نام سے مدرسہ قائم کیا گیا، اس مدرسے کی بنیاد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو خواب میں اشارہ فرماتے ہیں کہ میاں اس مقام پر تم ایک درسگاہ قائم کرو، جو درسگاہ لوگوں کو فیض پہنچائے، لوگوں کے بچے، مسلمانوں کے بچے یہاں اللہ کا دین سیکھیں، اللہ کا قرآن سیکھیں، اللہ کا فرمان سیکھیں، اللہ کے نبی کے اصول سیکھیں، سنتے سیکھیں، مستحبات سیکھیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں دنیا میں چلے جائیں، آپ لوگوں سے مسائل پوچھئے، لوگ مسائل سے ناواقف ہیں، نماز کے مسائل نہیں جانتے، روزے کے مسائل نہیں جانتے، ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے، قربانی کے مسائل سے ناواقف۔ صرف ایک ہی بات ہے، نمود و نماش، بڑی قربانی، لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں قربان کر کے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی کی، میں نے اونٹ قربان کیا، گائے قربان کی، بکری قربان کی، بکرا دمبا چھترا قربان کیا، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی قربان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت بات بنے گی جب علم ہوگا قرآن کا، حدیث کا، اور یہ کیسے آئے گا؟ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئے گا، علماء سے پوچھنے سے آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائی، ہر بستی میں علماء کرام بیٹھے ہوئے، ہر محلے میں علماء کرام بیٹھے ہوئے، اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی قدرت کے مطابق وہ پوری کر رکھے ہیں۔ نہ جانے ان علماء کرام کے ہاں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، پہننے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، یا ان کے پاس کوئی نقدی رقم بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے جس مقام پر بیٹھے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ اللہ کا دین پڑھانے میں مصروف عمل ہیں، اللہ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اللہ ان کی یہ محنت، یہ کوشش اور یہ کاوش جو ہے قبول فرمائے۔ ارباب کرام، یہ بڑی بات ہے اس فتنے کے زمانے میں، جب کہ ہر طرف حلال و حرام کی پہچان ہی ختم ہو چکی ہے، ہر آدمی کا مقصد یہی ہے کہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال کا آئے یا حرام کا آئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ اور علماء کرام سوچ کر، سمجھ کر اور بڑی دیانتداری کے ساتھ، توفیق خداوندی کے ساتھ، دنیا کچھ کہتی ہے، ابھی لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے تو انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، لوگوں نے اللہ کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا، لوگوں نے اللہ کی ذات لا ریب ہے، اللہ کی ذات فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت مریم کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جس طبقے نے، ذرا توجہ کیجئے گا، جس طبقے نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جس طبقے نے یہ کہا مریم اللہ کی بیوی ہے، اللہ نے اس کے اوپر سے سورج کی کرنیں بند نہیں کی، اللہ نے اس طبقے سے پانی کو نہیں چھینا، اللہ نے اس طبقے کی روٹی بند نہیں کی، اللہ نے اس طبقے کو کائنات میں جینے کا حق دیا ہے، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اللہ کے اوپر تہمت لگائی، اللہ کی بیٹی کوئی نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہہ دیا ہے
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، فلاں فلاں طرح طرح کے الزامات اللہ کے نبی پر لگائے ہیں، لیکن پیغمبر خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ کہنے والے کہتے رہے، تم وسعت قلبی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ان کا جواب دو۔ یہی علماء کرام کی شان ہے، اللہ نے صبر کر کے بتا دیا ہے، جو صبر کرے گا تو وہ عالم کہلائے گا، جو صبر نہیں کرے گا وہ جاہل کہلائے گا۔ آپ کسی کو کوئی بات کہیں، ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، جملہ بڑا عجیب قسم کا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، بڑے اماموں میں سے نعمان بن ثابت ان کا نام۔ اپنے گھر بیٹھے ہوئے باہر سے ایک آدمی آیا، آ کر ان سے کہنے لگا، حضرت مجھے پتہ چلا ہے تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تمہاری والدہ بیوہ ہو چکی ہے، اور میں تمہاری والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باہر سے آنے والے نے سوال کیا کہ میں تمہاری اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ہوتا ہمارے جیسا، یا وہ نہیں تھا یا خود نہیں تھے، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی سمجھداری دیکھیے، عالم تھے، علم والے تھے، قرآن شناس تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، میاں بیٹھ جائیے، میری والدہ عاقلہ ہے، میری والدہ بالغہ ہے، میری والدہ آزاد ہے، میری والدہ سمجھدار ہے، نفع نقصان کی مالک ہے۔ میں والدہ سے پوچھتا ہوں، اگر والدہ تمہارے ساتھ نکاح پہ رضامند ہے تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، اگر رضامند نہ ہوئی تب بھی میں تمہیں بتا دوں گا، مجھے مشورے کا موقع دیا جائے۔ ارباب ذی وقار امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ جملہ سن کے متاثر ہوا اور پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے امتی، اللہ نے جو تجھے مقام دیا ہے قرآن کے علم کی وجہ سے دیا، پیارے پیغمبر کے حدیث کے علم کی وجہ سے اللہ نے تجھے امت کا عالم بنا دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو علم والا ہوتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے، اور لڑتا وہی ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے اکثر شادیوں میں دیکھا ہوگا، خوشی کے موقع پر دیکھا ہوگا، چوک چوراہوں میں تم نے دیکھا ہوگا، اگر کہیں نہیں تو گجرانوالا شیراں والے باغ میں تم نے ضرور مراسیوں کو دیکھا ہوگا۔ ان کے گلے میں ایک بڑا سارا ڈھول ہوتا ہے، اور جب اس کو بجاتے ہیں دور دراز تک آواز پہنچتی ہے، لیکن جب ڈھول کو چیرا جائے، اس کو کاٹا جائے، وہ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ڈھول کی آواز دور تک پہنچتی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں کسی بھرے ہوئے بالٹی کو جس میں پانی ڈالیں، اس کو دبائیں، اس کو بجائیں، اس کی آواز نہیں ہوگی۔ ارباب ذی وقار علماء کرام کی مثال بھی ایسی ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ نے صبر کیا، اللہ انتقام لے سکتے تھے لیکن اللہ نے صبر کیا، اس کی سزا تمہیں دنیا پر بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور جن لوگوں نے پیارے پیغمبر کو شاعر کہا، آقا نے صبر کر کے بتا دیا کہ تم مجھے شاعر کہتے ہو، کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا شاعر کون ہے اور صحیح کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ آج کے دور میں علماء کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، ارباب ذی وقار جو برا بلا سن کر بھی اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے مقام کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ ارباب ذی وقار جو آدمی صبر کر جاتا ہے، سمجھیے کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم دین ہے۔
میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، علماء کرام کی ذمہ داریاں آج تم نے دیکھا ہوگا، سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں ارباب ذی وقار دنیا کاغذ کے ٹکڑے لٹکائے، سفید کپڑے پہن کر اور گلے میں اپنے شعبے کی علامت لٹکائے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ جو انسانوں کا علاج کرتے ہیں، دنیا ان کو ڈاکٹر کہتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ سڑک پر کیوں آئے؟ ان کا کام تو معالج ہے، علاج کرنا، امت کا علاج کریں، یہ اسپتالوں میں رکھیں، اپنے کلینک میں رکھیں۔ تو مجھے جواب دیا گیا کہ میاں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور میں نے آگے بڑھ کر سکول پوچھا، دوسرا طبقہ احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ سکول ماسٹر ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری پینشن بڑھائی جائے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ میں اور آگے گیا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ جناب ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی سنتیں، ہم نے 8-10 سال پڑھا تو ہمیں نوکری نہیں ملی، ہمیں نوکری دی جائے۔ ارباب ذی وقار جب تم دیکھو گے کہیں کوئی احتجاج کر رہا ہے تنخواہ بڑھانے کے لیے، کوئی احتجاج کر رہا ہے پینشن کے لیے، کوئی احتجاج کر رہا ہے مجھے نوکری دی جائے، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک، کائنات میں مجھے ایک بھی عالم دین ایسا بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ میری تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں عید کی نماز پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں جنازہ پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، میں تمہاری مسجد میں امامت کروں گا۔ ارباب ذی وقار تھوڑے سے خورد و نوش پر، اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے ہوئے جتنا مل جائے فابیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا یہی کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ارباب ذی وقار یہ علماء کرام کی شان، یہ علماء کرام کی فضیلت، کیوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا والوں، یہ